السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبدالرؤف ہے اور میں کنسلٹنٹ یورولوجسٹ اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجن ہوں۔ آج ہم جس اہم بیماری کے متعلق بات کریں گے وہ مردوں میں پیشاب کی نالی کا سکڑاؤ ہے۔ عمومی طور پہ اگر ہم پیشاب کی نالی کی سکڑاؤ کی وجوہات کی اگر بات کریں تو موسٹلی ایسے مریض جو ہوتے ہیں یہ ٹراما کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی حادثے میں جو پیشاب کی نالی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، یا تو وہ سکڑ جاتی ہے یا اس کا جو راستہ ہے مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔ بہت سے مریض سیکشلی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز کے بعد بھی اس بیماری کے ساتھ رپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ انسٹرومنٹیشن یعنی کہ مریضوں کا پریویسلی کوئی بھی اینڈو یورولوجیکل پروسیجر لائک TURP، یوریٹرینوسکوپی یا کوئی ٹرامیٹک فولس کیتھیٹرائزیشن کی ہسٹری اس طرح کے مریضوں میں پائی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں مریضوں کو جو اسٹرکچر یوریتھرا ہے، پیشاب کی نالی کا جو سکڑاؤ ہے، اس کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کی اگر علامات کی بات کریں تو مریضوں کو پیشاب کرنے میں شدید ترین تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، مریضوں کو بار بار پیشاب کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ پیشاب کر چکتے ہیں تو اس کے باوجود ان کو پیشاب کرنے کی حاجت رہتی ہے۔ ایسے مریض رات کو اٹھ کے بار بار پیشاب کرتے ہیں، جس سے ان کی جو نیند ہے اس کے اندر بھی کافی پرابلم ہوتا ہے، اور اگر یہ بیماری مکمل طور پر علاج اس کا نہ کیا جائے اور اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو ان لانگ رن مریضوں کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن اور پھر ان کے جو گردے ہیں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس بیماری کی تشخیص کی بات کریں تو اس کی تشخیص بہت ایزی ہے، سمپل ایک الٹرا ساؤنڈ پہ ہم اس کی تشخیص کر لیتے ہیں کہ مثانے کے اندر کس قدر پیشاب جو ہے وہ رہ جاتا ہے، اور مکمل طور پر کیا پیشاب مثانے سے خارج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک اور جدید ترین انویسٹیگیشن جس کو یوروفلومیٹری کہا جاتا ہے، جس میں ہم پیشاب کی جو رفتار ہے یا اس کا بہاؤ ہے اس کے گراف سے ہمیں کافی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مریض کو کس قسم کی پیشاب کی نالی کا جو سکڑاؤ ہے اس کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک ایکس رے ہوتا ہے جس کو یوریتھروگرام کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایک ڈائی ہم پیشاب کی نالی کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر ایکس رے لیتے ہیں، اور پھر ہمیں وہ جو ایکس رے ہے نالی کے حجم کے متعلق تفصیلی آگاہی اس سے حاصل ہو جاتی ہے، اور جہاں سے وہ نالی سکڑی ہوتی ہے اس کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ان اولڈ ٹائمز IOU یا کیمرے والا بصری معائنے کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا تھا، یعنی کہ ایک کیمرہ پیشاب کی نالی کے اندر ڈالا جاتا تھا، اور جہاں سے یہ نالی سکڑی ہوتی تھی وہاں ایک کولڈ نائف سے ایک انسیجن دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد مریض کو ایک کیتھیٹر پاس کر دیا جاتا تھا۔ لیکن مریضوں کے لیے جو سب سے تکلیف دہ چیز تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ جب ہم اس نالی کو نکالتے تھے تو مریضوں کو ایک 14 نمبر کی نالی مستقل طور پہ ڈیلی بیسس پہ پیشاب کی نالی کے اندر ڈالنے کے لیے ایڈوائز کیا جاتا تھا، اور یہ پریکٹس 3 سے 6 ماہ تک مریضوں کو تجویز کی جاتی تھی، جو کہ مریضوں کے لیے کسی بھی ڈراؤنا خواب سے کم نہیں ہوتی تھی۔ جیسے جیسے جدت آتی چلی گئی تو اب اس کے علاج میں بھی نمایاں پیش رفت ہوئی، اور ایک بہت کامیاب ترین جو جدید ترین علاج ہے اس کو آپٹیلیوم یا ایلوٹیکس بولا جاتا ہے۔ اگر میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں تو اس میں ایک بیلون ہوتا ہے جس کے اوپر ایک دوائی لگی ہوئی ہوتی ہے جس کو پیسلی ٹیکسل کوٹڈ ایک یہ ڈرگ ہوتی ہے اس بیلون کے اوپر۔ اس کو پیشاب کی نالی کا وہ حصہ جو کہ سکڑاؤ کا شکار ہوتا ہے وہاں جا کے اس کو پھلا دیا جاتا ہے، اور یہ جو ڈرگ ہے اسٹرکچر والے حصے میں جذب ہو جاتی ہے، اس کو مکمل طور پر وہاں سے اسٹرکچر کو ختم کر دیتی ہے۔ اس طریقہ علاج میں جو فوائد ہیں، ایک تو مریض کو جو ریکرنس ہے اس میں بھی جو نمایاں کمی واقع ہوئی، اس طریقہ علاج میں 80% تک جو کیور ریٹ ہے وہ ابھی تک اچیو ہو سکا ہے، جو کہ اس بیماری کو لے کے کافی گیم چینجر ہے۔ اور مریض کو جو نالی جو پھیرنی پڑتی تھی، جو اینڈو یورولوجیکل پروسیجرز میں ہم ایڈوائز کرتے تھے، اس کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ سو مریض کے لیے اٹس ویری فرینڈلی ٹریٹمنٹ، اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں۔ اور بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا جو اسٹرکچر ہے وہ کافی کمپلیکس ہوتا ہے، یا
پیلوک ٹراما کی صورت میں ان کی جو نالی ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، تو ایسے مریضوں کو جو اوپن سرجری ہے جس کو یوریتھروپلاسٹی کہا جاتا ہے، وہ ایسے مریض اس کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں۔ اس طریقے علاج کے رزلٹس بھی بہت زبردست ہیں، ایک گولڈ سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے ایسے مریضوں کے لیے۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کافی مریض بھی اس بات میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ کیا ہر پیشاب کی نالی کا سکڑاؤ کا علاج یوریتھروپلاسٹی ہے، تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ہمیں اس ماڈرن دور میں جو کہ ٹیکنالوجی جیسے جیسے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور میں نے بہت سے مریض ہیں جن کو ایلوٹیکس اور آپٹیلوم سے ٹریٹ کیا ہے، اور الحمدللہ وہ کامیاب ترین زندگی گزار رہے ہیں اور بڑے سیٹسفائیڈ ہیں۔ سو میری آپ سے جو ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو بھی پیشاب کی نالی کا سکڑاؤ ہے اور اگر آپ اس موذی مرض میں مبتلا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا جو جدید ترین علاج ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، اور ہم بہت کامیابی سے کافی مریضوں کو ٹریٹ کر چکے ہیں، اور جو کہ اپنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ تھینک یو۔